ایک نوجوان جو کہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اس نے اپنی بیوی اور ماں باپ کو بتائے بنا دوسری شادی کر لی ہے اور نکاح نامے پر کنوارا لکھوایا ہے۔ کیڑا وے ذرا میں وہ گھر دسیا نا، نے کام پایا۔ اب لڑکے کے والدین بول رہے ہیں کہ یا تو دوسری بیوی کو طلاق دے یا پھر گھر چھوڑ کر چلے۔ نہیں، طلاق تو آپ نہیں دیں گے، اب یہ جو آپ نے کیا اس کے ساتھ تو ظلم نہ کریں، چلائیں اس کو۔ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے نا، زنا چھپا کے ہوتا ہے نا، یہ آپ نے حرکت کی کیوں ہے؟ اور زیادہ تر مولوی حرکت کرتے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو اس قسم کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بولا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو، تو حضرت اسماعیل نے پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اوپر میں نے پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا، جس کے ماں باپ پہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے نا، وہ تو یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر کوئی شخص طلاق نہیں دے سکتا، ورنہ مسلم شریف کی حدیث وہ کہاں پہ جائے گی کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دیتا ہے، اس شتونگڑے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے۔ اور وہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت کہاں جائے گی کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ طلاق اس وقت دی جائے گی جب ضرورت ہوگی، ایکسٹریم۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی صحیح حدیث ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ طلاق کو آپ نے وائڈ کرنا ہے۔ یہ ایک واقعہ لے کے اس کو کہنا کہ ماں باپ کے کہنے پہ، ہاں جس کے ماں باپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے نا، وہ حضرت ابراہیم کی مثال دے۔ اوورآل ہم نے وہ باتیں لینی ہے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم کے طور پہ بتائی ہیں۔ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، اپلوڈڈ۔ علی بھائی مجھے ایک